السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر لا علمی کی بنا پر 130 کے قریب روزوں کی قضا ہو اور ایک سال یہ قضا ممکن نہ ہو، تو کیا ہر سال میں ان کی قضا تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں، اور کیا ان کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ نیز بتائیں کہ لا علمی کی بنا پر قضا ہونے ہوئے اور روزوں کو سببی شمار کریں گے یا بلا سبب؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ 130 روزے کیسے ہیں؟ یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں یا انسان سرے سے روزے رکھتا ہی نہیں تھا؟ اگر یہ ایام کی وجہ سے یا کسی سبب سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، رمضان میں نہیں رکھ پایا اور بعد میں قضا بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کی قضا لازم ہے، اس کی قضا لازم ہے، اور جو ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ ایک سال کے روزے نہیں ہے، یہ کئی سالوں کے روزے ہیں، اور روزوں کے سلسلے میں ہے کہ جس سال کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اس کی قضا اسی سال کے اندر کر لینا چاہیے، اگلے رمضان تک اس کی قضا لازم ہے، اور اگر بلا کسی سبب کے اگلے رمضان سے بھی مؤخر کر دیا تو کفارہ لازم۔ اس لیے اگر یہ 130 روزے یہ اس طرح سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں کہ جو ہے ایام کے روزے ہیں، سفر کے روزے ہیں، بیماری کے جیسے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، کسی سبب سے چھوٹے ہوئے ہیں اور پھر انسان نے اس کی قضا نہیں کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قضا لازم ہے، اور ایسی صورت میں تاخیر کی وجہ سے کفارہ تاخیر بھی لازم ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ ہے، اور ان روزوں کی قضا جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کی قضا کر لیں، جو ہے یہ ہے۔ لیکن اگر سرے سے انسان روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، دین سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، تو پھر اسے زندگی بھر روزہ رکھے تو روزہ پورا نہیں ہوگا، تو ہے زندگی بھر روزے تو روزہ اس کے لیے ہے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اور جو ہے پھر جو ہے روزے توڑے نہیں ہیں، نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر اس طرح کے چھوٹے ہوئے روزے، رمضان کے روزے رکھتا تھا انسان، لیکن وہ روزے چھوٹ گئے اور اس کو پھر قضا نہیں کی، کسی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس کی قضا لازم ہے، اور تاخیر کی جیسے کفارہ بھی لازم ہے۔ اور دوسری چیز لا علمی کہنا یہ بھی بہت ہی صحیح نہیں۔ اب ایک مسلمان اسلامی معاشرے میں رہتا ہو اور اس کو یہ پتہ نہ ہو، مسلمانوں کے درمیان بستا ہو، اس کو پتہ نہیں ہو کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ اس کو پتہ نہ ہو، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ جو ہے یہ پتہ نہ ہو، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ روزہ فرض ہے، چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا سیکھنا فرض ہے، یہ فریضہ ہے، یہ اور الگ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، یہ کہہ کہ چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تمہیں کیوں نہیں پتہ تھا، تم نے دین کیوں نہیں سیکھا، یہ اللہ پوچھے گا، تم نے دین کیوں نہیں سیکھا۔ دین کا سیکھنا یہ فریضہ ہے، فرائض اور واجبات کو، ارکان ایمان، ارکان اسلام کو سیکھنا، حلال و حرام کو سیکھنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سیکھنا یہ فریضہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اس کو جو ہے یہ کہہ کر چھٹکارا اللہ کیا نہیں ملتا، مجھے اس کا علم نہیں، جو ہے یہ کہہ کر اللہ کے چھٹکارا نہیں ملے گا، اس کا مجھے علم نہیں، تو کیوں نہیں علم تھا؟ آپ اولاً تو مسلم معاشرے میں تھے، جنگل میں نہیں پیدا ہوئے تھے، ایسے معاشرے میں نہیں تھے جہاں کفار و مشرکین تھے، تنہا آپ تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی دین بتانے والا نہیں تھا، نہیں، دین بتانے والے موجود ہیں، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دین سیکھنا یہ فریضہ ہے، تو یہ کہہ کہ چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے۔ تو اس لیے میری بہن جو ہے یہ جہالت یا عذر آپ پیش نہیں کر سکتی کہ ہم جہالت کی وجہ سے ہم نے روزے کی قضا نہیں کی، روزے کی قضا لازم۔
تو ایسی صورت میں یہ واضح ہونا چاہیے ان روزوں کی قضا، اگر وہ روزے اس طرح سے چھوٹے ہیں کہ آپ روزہ تو رکھا لیکن کسی سبب سے روزے چھوٹ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کی قضا نہیں کی ہے، تو جلد سے جلد اس کی قضا جتنی جلدی ہو سکے کرنے کی کوشش کریں اور تاخیر کا کفارہ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ سرے سے روزہ نماز کرتی ہی نہیں تھی، دین سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، تو پھر ایسے روزے ایسے نمازوں کے لیے کوئی قضا نہیں، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، وہ ادا نہیں جو ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اب آئندہ ایسی حرکت نہ ہونے پائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔